بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 36۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیتیں لکھوانا چاہتے تھے؟ جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نہایت شدت اختیار کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کچھ نصیحتیں لکھوانے کے لیے کاغذ طلب کیا۔ اس وقت حضرت عمر، حضرت عباس اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم خدمت میں حاضر تھے۔ کچھ نے حکم کی تعمیل کرنا چاہی، مگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید نقاہت طاری تھی، بار بار غشی ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے آپ کی زحمت کا خیال کر کے کچھ لکھنے لکھانے سے منع کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ اس کہنے سننے کی وجہ سے مجلس میں آوازیں کچھ بلند ہونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن رہے تھے۔ شور سے آپ کو ناگواری تو ہوئی، مگر یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ دین کی تکمیل کے متعلق یہ تربیت یافتہ جماعت پر اعتماد ہے اور بعد میں پیش آنے والے نئی مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصائح لکھوانے پر اصرار نہ فرمایا اور مجلس برخاست کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اچھا اب تم جاؤ۔ تاہم ضروری وصیتیں زبانی بتاتے ہوئے فرمایا، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، اسامہ کے لشکر کو اسی اہتمام سے روانہ کرنا جس طرح میں لشکروں کو رخصت کیا کرتا تھا، وفود کا ویسے ہی اعزاز و اکرام کرتے رہنا جیسا کہ میں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت نامے کا خیال بھی ترک کر دیا اور فرمایا، اللہ بھی اور مسلمان بھی ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیتیں لکھوانا چاہتے تھے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ دیگر صحابہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی لکھنا خلاف مصلحت سمجھا اور عرض کیا، آپ بیان فرما دیں، میں زبانی یاد کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کا، زکوٰۃ کا اور ماتحتوں کا بہت خیال رکھنا۔ مسجد نبوی میں آخری بار تشریف آوری۔ لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے مضطرب ہو کر جرف میں رکا ہوا تھا۔ ہفتہ 10 ربیع الاول کو امیر لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے جرف سے مدینہ منورہ آ گئے۔ اسی دن ظہر کی نماز کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بدن مبارک پر کمبل لپٹا ہوا تھا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ پہلی صف کے بائیں جانب تھا جو مسجد کے اندر کھلتا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو فوراً محسوس کر لیا اور امام کی جگہ خالی کر کے پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں منع فرما دیا۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو حکم فرمایا، مجھے ابو بکر کی بائیں طرف بٹھا دو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکبیرات پر نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ اپنی موجودگی میں امت کو اپنے جانشین کی تابعداری کرنے کا بڑا دلکش نمونہ تھا۔ اور اس بات کا ثبوت بھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہے۔ امت سے آخری خطاب۔
نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر اٹھے، جو لشکر کو جرف کی خیمہ گاہ میں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے واپس آ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے، چاہے تو اللہ کے پاس موجود انعامات کو اختیار کر لے۔ پس اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو پسند کر لیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ساختہ بولے، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ہماری جانیں اور مال آپ پر فدا۔ یہ کہتے ہوئے وہ زار و قطار رونے لگے، کیونکہ پورے مجمع میں فقط وہی سمجھے تھے کہ یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا پیغام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رونا برداشت نہیں ہو سکا۔ فرمایا، ابو بکر مت رو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں۔ اگر مجھے کسی انسان کو محبوب بنانا ہوتا تو ابو بکر ہی کو محبوب بناتا، مگر ان سے رشتہ دینی بھائی بندی کا ہے۔ اچھا، مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دینا، صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دینا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت کا فیصلہ برقرار۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی کم عمری کے پیش نظر بعض صحابہ کو ان کی قیادت پر اطمینان نہیں تھا۔ اس سے قبل جنگ موطا میں جب ان کے والد کو امیر اول بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی چہمی گوئیاں ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے سخت کوفت ہو رہی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کرنے والوں کو مخاطب کر کے انہیں یوں سرزنش کی، اگر تم اسامہ کی قیادت پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے والد کی قیادت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم وہ اس منصب کے قابل تھے، اور اللہ کی قسم وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور اللہ کی قسم یہ یعنی اسامہ بھی اس منصب کے لائق ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر مکمل اعتماد ظاہر کرتے ہوئے ان کی امارت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ مسلمان دیگر قوموں کی طرح انبیاء اور اولیاء کی عقیدت میں غلو کر کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، گزشتہ قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم ایسا نہیں کرنا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ انصار سے حسن سلوک کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بے پایاں احسانات اور ان کی گراں قدر خدمات کو یاد کرتے ہوئے مہاجرین کو ان سے حسن سلوک کی وصیت کی اور فرمایا، لوگوں، انصار کے بارے میں تمہیں اچھا رویہ رکھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ عام مسلمان بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے گھٹتے کھانے میں نمک کی مانند ہو جائیں گے۔ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے، اب ان کی ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے۔ تمہارے ارباب حل و عقد کو چاہیے کہ انصار کے نیک و کار لوگوں کی قدردانی کرتے رہیں اور ان میں سے جو کسی خطا کے مرتکب ہوں ان سے درگزر کریں۔ یہ بھی فرمایا، تم میں سے ہر کسی کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لیے خاموش دعا۔ اگلے دن بروز اتوار اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر اسامہ رضی اللہ عنہ پر رکھ دیا، گویا ان کے لیے دعا کر رہے ہوں۔ اسباب دنیا سے قطع تعلق۔ جیسے جیسے آخری لمحات قریب آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی کے اسباب سے لا تعلقی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ دولت کدے میں کچھ اشرفیاں موجود تھیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تاکید فرمائی کہ انہیں صدقہ کر دیں۔ کچھ دیر بعد پوچھا کیا وہ اشرفیاں صدقہ کر دیں؟ عرض کیا ابھی تک نہیں۔ آپ نے وہ منگوائیں، دست مبارک پر رکھ کر انہیں گنا، وہ 6 تھیں۔ پھر فرمایا محمد اپنے رب سے کس گمان کے ساتھ ملے گا اگر یہ دولت اس کے گھر میں ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اشرفیاں فی الفور صدقہ کر دیں۔ جسد اطہر پر ایک کمبل تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت میں کبھی چہرے پر ڈال لیتے، کبھی ہٹا دیتے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ کہیں ان کی قبر پر بھی سجدہ نہ کیا جائے۔ اس خطرے کے باعث یہ ارشاد فرمایا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر اطہر بھی ظاہر کی جاتی، مگر مسلمانوں کو شرک کے امکان سے بچانے کے لیے مکان کے اندر تدفین ہوئی اور قبر تک رسائی کا راستہ بند کر دیا گیا۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔